بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح نماز شروع کرنے سے پہلے 7 چیزوں کا پایا جانا ضروری تھا، جن کو ہم شرائط نماز کے نام سے یاد کرتے ہیں: جگہ کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، سطر کا چھپانا، قبلے کی طرف متوجہ ہونا، نماز کا وقت ہونا، نیت کرنا۔ اسی طرح نماز شروع کرنے کے بعد بھی چند چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے، جن کو فرائض نماز کہا جاتا ہے۔ نماز کے فرائض، نماز شروع کرنے کے بعد ان چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ ان میں پہلی چیز ہے تکبیر تحریمہ کہنا۔ تکبیر تحریمہ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، تو یہ تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے سب کے لیے، امام کے لیے بھی اور مقتدیوں کے لیے بھی۔ چاہے کوئی آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہو تو یہ تکبیر کہنا فرض ہے۔ اب تکبیر کہنے کا مطلب یہ کہ امام وہ تو مقتدیوں کے اعتبار سے بلند آواز سے تکبیر کہے گا، اور مقتدی حضرات وہ آہستہ سے تکبیر کہیں۔ اس طرح تکبیر کہیں کہ خود اپنی ذات کو سنائی دے۔ لیکن اگر کسی کو یہ اندیشہ ہو کہ میں اس طرح تکبیر کہنے جاؤں گا تو پڑوس میں 2-3 آدمیوں تک آواز پہنچ جائے گی، تو ایسی صورت میں اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ آواز نکالے بغیر صرف حروف کو ادا کر دے۔ اور حروف کی ادائیگی کی علامت یہ ہے کہ اس کے ہونٹ ہلنے چاہیے، تو پتہ چلے گا، ہونٹ ہلنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس آدمی نے تکبیر کہی ہے۔ تو یہ شروع میں جو تکبیر ہوتی ہے تکبیر تحریمہ، اس میں اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے، یہ فرض ہے۔ لہذا بہت سے لوگ صرف خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے ہونٹ تک نہیں ہلتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے، اس طرح نماز نہیں ہوتی۔ تو کم از کم تکبیر تحریمہ اس کو ادا کرنا چاہیے، چاہے حروف کی تصحیح کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ تکبیر تحریمہ ہے۔ اور تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کہتے ہیں، تو اس میں ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بعض مرتبہ تکبیر کہتے ہوئے امام یا اذان کہنے والا یا بڑا مجمع ہو اور مائک کا انتظام نہ ہو، تو تکبیر کہنے والا درمیان میں، تو وہ تکبیر کہنے میں غلطی کر بیٹھتا ہے۔ کبھی تو اکبر با کے بعد الف کا اضافہ کر دیتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بلند آواز کرنے کی وجہ سے اس طرح کی غلطی ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں یاد رکھنا چاہیے کہ چاہے تکبیر تحریمہ میں یہ غلطی ہو، اکبر کہہ دیا با کے بعد الف، یا درمیانی نماز میں ایسی غلطی کی، نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ اس سے معنی بدل جاتے ہیں۔ معنی بدل جاتے ہیں۔ اکبر کے معنی ہے سب سے بڑا، اور اکبر اس کے معنی ہوتا ہے، ایک تو شیطان کا نام ہے اکبر، اور دوسرا کہ یہ ڈھول کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ اس غلطی سے احتراز ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح لفظ اللہ اور لفظ اکبر، یہ 2 کلمے ہیں اللہ اکبر میں، تو دونوں کے شروع میں جو حمزہ ہے جس کو ہم الف کہتے ہیں، یہ حمزہ بھی کھینچ کر نہ کہیں، بلکہ اس کو کھینچے بغیر کہہ دے اللہ اکبر، اس لیے کہ اگر اس کو کھینچیں گے تو بھی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اس کی ضرورت زیادہ تر، جیسے میں نے بتلایا، ائمہ کرام کو، اذان کہنے والوں کو اور تکبیر کہنے والوں کو اس کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ تکبیر ہے۔ اب تکبیر جب مقتدی کہے گا تکبیر تحریمہ، تو وہ اس بات کا خیال رکھے کہ امام کی تکبیر مکمل ہو، اس کے بعد اس کی تکبیر مکمل ہونی چاہیے۔ بعض مرتبہ جلد بازی میں کسی نے ایسا کر لیا کہ ابھی امام کی تکبیر مکمل ہوئی نہیں تھی کہ اس کی تکبیر مکمل ہو گئی مقتدی کی، تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی نماز شروع، جب تک امام کی نماز شروع نہیں ہوگی وہاں تک اس سے پہلے مقتدی کوئی بھی رکن ادا کرے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اس کی تکبیر تحریمہ ہی چھوٹ گئی، اور تکبیر تحریمہ چھوٹ گئی تو نماز نہیں ہوگی۔ لہذا اس میں جلد بازی نہ کریں۔ اسی طرح بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب رکوع میں ہوتے ہیں اور لوگ جلد بازی میں دوڑتے ہوئے آتے ہیں، تو یہ دوڑتے ہوئے آنا یہ خود غلطی ہے، بلکہ وقار کے ساتھ تھوڑی جلدی ہو
تیز قدم کے ساتھ تو ٹھیک ہے، لیکن دوڑتے ہوئے نہ آئیں، اور آتے ہوئے جب تکبیر کہتے ہیں تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدھی تکبیر وہ کھڑے ہونے کی حالت میں کہتے ہیں اور آدھی تکبیر رکوع تک جھک جاتے ہیں تب کہتے ہیں. مثلا اللہ یہ لفظ تو کھڑے ہونے کی حالت میں کہا، لیکن اکبر کہتے کہتے تو وہ رکوع تک جھک گیا تھا، تو اس کی تکبیر صحیح نہیں ہوئی، اور جب تکبیر صحیح نہیں ہوئی تو اس کی نماز بھی صحیح نہیں ہوئی. لہذا پہلے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ دیں، اس کے بعد پھر رکوع کے لیے جھکے. تو تکبیر تحریمہ سے متعلق ان چیزوں کو یاد رکھیں. دوسرا فرض ہے قیام، کھڑا ہونا. فرض نمازوں میں، واجب نمازوں میں اور اسی طرح منت کی نمازیں، تو ان میں کھڑا ہونا یہ فرض ہے. اگر ایک آدمی رکوع سجدے پر قادر ہے اور وہ قیام کیے بغیر پہلے سے بیٹھ کر نماز پڑھے گا، یہ بات یاد رکھیں کہ رکوع سجدے پر قادر ہے، سجدہ کر سکتا ہے زمین پر، تو وہ اگر پہلے سے بیٹھ کر نماز پڑھے گا اور قیام نہ کرے تو اس کی نماز نہیں ہوتی. ہاں اگر کوئی آدمی سجدے پر قادر نہیں ہے تو پھر اس کا مسئلہ آگے سجدے کے بیان کے تحت آئے گا. تو یہ فرائض کے اندر، واجبات کے اندر، واجبات میں منت کی نمازیں بھی آ گئی، تو یہ قیام کرنا یہ فرض ہے. البتہ نوافل میں قیام ضروری نہیں ہے. نوافل میں تمام نمازیں آ جاتی ہیں فرائض اور واجبات کے علاوہ. صرف فجر کی 2 رکعت سنت موقدہ، ان کی خوب تاکید آئی ہے، اس لیے ان 2 رکعتوں کو بغیر عذر کے بیٹھ کر نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ کھڑے ہو کر ہی پڑھے. ان 2 رکعت کے علاوہ دوسری جتنی بھی نوافل ہیں، چاہے وہ سنت موقدہ ہو یا غیر موقدہ ہو، ان کو بغیر عذر کے بھی کوئی آدمی بیٹھ کر پڑھ لے تو وہ سنتیں ادا ہو جائے گی. البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بغیر عذر کے بیٹھ کر نماز پڑھنا، نوافل پڑھنے میں آدھا ثواب ملتا ہے کھڑے ہونے والے کے مقابلے میں. تو اس کا خیال رکھا جائے. اب وتر کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں تو اس میں عمومی طور پر لوگ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، تو اس میں بھی یہ پہلو یاد رکھنا چاہیے کہ قاعدہ تو وہی ہے کہ آدھا ثواب ہی ملے گا کھڑے ہونے والے کے مقابلے میں. البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وتر کے بعد کی 2 رکعت بیٹھ کر پڑھنا ثابت ہے. اس لیے مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی اتباع میں اگر کوئی بیٹھ کر نماز پڑھے، ایک تو یہ ہے کہ سستی کی وجہ سے، ایک یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی اتباع میں کہ حضور نے بیٹھ کر پڑھی ہے تو میں بھی بیٹھ کر پڑھوں تو کیا پورا ثواب ملے گا؟ تو فرمایا کہ اگر کوئی آدمی متبع سنت ہو، یعنی صرف یہ 2 رکعت میں ہی سنت ادا نہ کرے بلکہ دوسرے شعبوں میں بھی، زندگی کے دوسرے شعبوں میں بھی وہ سنت پر عمل کرتا ہو، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر وہ اتباع سنت کی نیت سے یہ 2 رکعت پڑھے گا تو اس کو پورا ثواب مل سکتا ہے. لیکن قاعدہ تو وہی ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھنے والے کے مقابلے میں بیٹھ کر پڑھنے والے کو آدھا ثواب ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے.